درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، صدق الله العظيم۔ معزز بھائی اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ تجارت کے عنوان پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس وقت بھی 2-3 ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فکر معاد کا مکلف بنایا ہے، بالکل اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ذریعہ معاش کا بھی مکلف بنایا ہے، کسب حلال کا۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھائی اپنی آخرت بناؤ، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی آخرت کے لیے عمل کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کمانے کا بھی حکم دیا کہ دنیا میں کمانا ہے، گزر بسر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں اسباب بھی بنا دیے۔ جو جس لائن سے کمائی اختیار کرتا ہے، حلال روزی اپناتا ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے بھی بنائے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے، اسباب بنائے، اس راستے پر چل کر تم کمائی حاصل کر سکتے ہو، رزق حلال حاصل کر سکتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے ترغیب بھی دی، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دیا عبادت کرو اور عبادت کر کے نکلو۔ خاص طور پر جمعہ کے دن، فضائل جمعہ میں قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، یعنی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، کہ تم جب نماز کو پوری کر لو تو پھر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ تو اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب کون ہیں، شاہ ولی اللہ کا خاندان کیا ہے، میں بارہا آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسب معاش یعنی روزی کمانے کے عام طور پر اللہ نے 4 راستے بنائے، 4 طریقے بنائے جن طریقوں سے انسان روزی کماتا ہے۔ اور نبیوں کی پوری جماعت میں اگر ہم غور کریں گے تو نبیوں کی پوری جماعت میں مختلف انبیاء علیہم السلام نے وہ پیشے اختیار کیے ہیں، وہ لائن اختیار کی ہے۔ ایک راستہ تو ہے زراعت کا، یعنی کھیتی باڑی، کاشتکاری، اس سے انسان اپنی روزی کا ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں اگر ہم دیکھیں
تو حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیڑوت تھے، کھیتی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کاشتکار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو ایک تو ہے زراعت کرنا۔ میں جلدی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمیں آخر میں ایک ضروری بات پر آنا ہے۔ تو ایک تو ہے زراعت، نمبر 2 دوسرا ہے صنعت۔ صنعت بولتے ہیں یعنی ہاتھ کی کاریگری، بھئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنانا اور اس سے روزی کمانا۔ نبیوں کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینے کا کام، درزی کا جو کام ہے وہ لکھا ہے شاہ صاحب نے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذریعہ معاش تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام وہ بڑئی تھے، نجار یعنی کارپینٹر، اسی لیے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بھائی آپ کشتی بناؤ اور وہ پانی آئے گا عذاب اور کشتی کے اندر سوار ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ لوہے کو پگھلا کر اپنے ہاتھ سے شیپ دے کر چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، یعنی وہ کام اور وہ پیشہ اختیار کیا ذریعہ معاش کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بناتے تھے، یہ بھی ہاتھ سے کمائی سے، ہاتھ کی بناوٹ سے کمائی اختیار کرتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ ہے صنعت اور کاریگری کا، کمانے کا۔ پہلا ہے کھیتی باڑی، زراعت، دوسرا ہے صنعت یعنی کاریگری، اور تیسرا ہے ملازمت یعنی کسی کا امپلائی ہونا، کسی کے لیے نوکری کرنا، سروس دینا۔ ہاتھ سے کچھ نہیں بنا رہے مگر سروس دے رہے۔ تو نبیوں کے اندر بھی ملازمت پائی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کسی کی بکریاں چراتے تھے اور مزدوری لے کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ خود ان کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے تو خود واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ بھی شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے رزق معاش کا۔ اور چوتھا اور آخری ذریعہ ہے بزنس کرنا، تجارت کرنا، یہ بھی کمائی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں کے اندر حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ اب ان کی تجارت کیا تھی قرآن نے بھی بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی تاجر تھے، اور سب سے بڑی بات کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور نے بھی تجارت کی ہے، سفر کیے ہیں، ملک شام گئے، یمن گئے، بحرین گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہے، مگر حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کی برکت میں یعنی 10 درجے، روزی کی برکت کے 10 درجے، اس میں سے 9 درجے تجارت میں رکھے۔ کیسی تجارت، چھوٹی ہو بڑی ہو، کیسا ہی بزنس ہو، مگر اللہ نے تجارت کے رزق کے 10 برکت کے درجوں میں سے 9 درجے تجارت میں رکھے ہیں، اور 1 درجہ برکت کا اللہ نے وہ بکریاں جانور چرانے میں رکھے، جانور کی پرورش میں رکھے، یہ فرمایا آقا نے۔ تو یہ چاروں درجوں میں سے افضل ہے تجارت، اور اس کی علماء کرام نے وجہ بتائی ہے، میں جلدی سے گنا دوں۔ ایک وجہ تو یہی ہے تجارت افضل اس لیے ہے کہ خود میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمائی ہے تجارت پر؟
نمبر 2، دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ تاجر آدمی خود مختار ہوتا ہے، اسے کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا اور اس کو کسی کو فالو نہیں کرنا پڑتا، وہ خود مختار ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت زیادہ تجارت میں رکھی ہے، جو میں نے حدیث سنائی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے صحیح تجارت کرنے کے فضائل بیان فرمائے، ایسے فضائل اور کسی ذریعے معاش کے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث تو گزشتہ جمعہ بھی سنائی تھی، آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا تاجر کل قیامت کے میدان میں وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور کتنی بڑی بات، حضور نے فرمایا الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، تجارت کرنے والا سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تحت ظل العرش یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے میدان میں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تجارت کرنے والا سچائی اور امانت داری کے ساتھ قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ اللہ کے عرش کی ٹھنڈک میں ہوگا، اور جو اللہ کے عرش کا سایہ جسے نصیب نہ ہوگا وہ کیسی پریشانی اور تکلیف میں ہوگا۔ سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت میں آقا فرماتے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہاں، اور جہاں پر سچائی کی تعریف ہے، سچے تاجر کے فضائل ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعیدیں بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی تاجر ایسا ہے، کوئی بزنس کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے اندر تجارت کے اصول کی رعایت نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ پھر وہ فاجر تاجر جو ہوگا کل قیامت کے میدان میں اللہ کی لعنت کا گرفتار، اللہ کی لعنت کے اندر گرفتار ہوگا۔ سچا اور فاجر برابر ہو ہی نہیں سکتے، قرآن نے کہہ دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، تجارت کے فضائل بیان فرمانے کے بعد ایک بات بہت ضروری اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے کہ بہت سے لوگ چھوٹی موٹی، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، اپنے اپنے اعتبار سے بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مگر شریعت اسلام نے تجارت کے کچھ اصول بتلائے، تجارت کے کچھ اصول بتلائے کہ اگر ہماری تجارت ان اصول کے ماتحت ہوگی، ہماری کمائی شریعت کے بتائے ہوئے ان اصول کے انڈر میں رہ کر ہوگی، تو پھر ہماری اس تجارت میں اللہ خوب برکت دے گا۔ کوئی ہماری روزی روکنا چاہے تو روک بھی نہیں سکے گا۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا۔ نہیں نہیں نہیں، کسی کے کھلانے سے، کسی کے ڈالنے سے، ہاں کسی کے کچھ کرنے سے چاہے دنیا پوری جمع ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا تو صحابہ کو یہ تعلیم دیتے تھے، پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیرے مقدر میں نفع نہیں لکھا ہے، پوری دنیا مل کر تجھے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں رکھا ہے، تو پوری دنیا مل کر بھی تجھے ایک ذرہ برابر کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کہ فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تقدیر کا قلم تو اس کے پاس ہے،
اور اس نے لوگوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے اور قلم خشک ہو چکے ہیں اور اللہ نے لوگوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کمائی میں ذرا دیکھیں، اور خاص طور پر ماں باپ دیکھے کہ ہماری اولاد بہت سی مرتبہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسہ لا تو رہا ہے نہیں، گھر میں خوشحالی ہے، کھانے بن رہے ہیں، چولہا چل رہا ہے اور ضرورتیں پوری ہو رہی، اب چاہے جہاں سے لا رہا ہو۔ نہیں، دیکھے ہمارے گھر میں کہیں ہمارے پیٹ میں ہمارا بیٹا کہ جہنم کی آگ تو نہیں ڈال رہا ہے۔ ہمیں اس کا ٹٹولنا چاہیے، معائنہ کرنا چاہیے، کہاں جاتا ہے، کیا کماتا ہے، حلال ہے، حرام ہے، مشکوک کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا بازار میں نکلتے تھے، ایک حدیث میں نے گزشتہ جمعہ سنائی، گیہوں کا ڈھیر دیکھا، آقا نے چیک کیا کیا چیز ہے، اوپر تو اچھے فریش گیہوں تھے مگر اندر پانی سے بھیگے ہوئے۔ آقا نے فرمایا یہ کیا؟ فرمایا کہ بارش کے پانی اور پانی کے سیلاب کی وجہ سے بھیگ گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو تم نے دھوکہ دیا، اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جاتے تھے بازار میں، گھومتے تھے، دیکھتے تھے۔ قرآن نے اسی لیے تو کہا، کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا اور یہی باتوں کی وجہ سے شک کرتے تھے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، مکہ والے کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہم انہیں رسول کیسے مان لے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازار میں گھومتے ہیں، تو ہم انہیں رسول کیسے مان لے۔ وہ حضور کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ قرآن تو فوراً خاموش نہیں رہے گا۔ قرآن نے جواب دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ تو دیکھو کہ ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، تم جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو کہتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان کی اولاد کو دیکھو، کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ بازار میں نہیں گھومتے تھے؟ وہ بھی تو کھاتے تھے، وہ بھی تو بازار میں گھومتے تھے۔ پھر اگر میرے آخری نبی ایسا کرتے ہیں تو پھر تم شک کیوں کرتے ہو؟ ان کے پیچھے وجہ ہے۔ حضور بازار میں یہ چیک کرتے تھے کہ بازار کا مارکیٹ کیا ہے، کون کیسے بزنس کرتا ہے، کون کیسی تجارت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اوروں کی فکر تو چھوڑ دے گئے، آج کل ہم اوروں کی فکر بہت کرتے کہ پڑوسی جو ہے وہ کیا کماتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، ہمارا فلانا رشتہ دار وہ کیسے کماتا ہے۔ وہ نہیں، اپنے جن کا مال ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، جن کے لقمے ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، ہم وہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں سے اتنا سارا مال کہاں سے آ رہا ہے، کیا کوئی حلال بھی ہے یا شک والا ہے، کیسا ہے۔ اسی لیے تجارت کے اصول علماء نے بتلائے ہیں، میں جلدی سے گنا دوں، 6 اصول بتلائے۔ ہر بزنس کرنے والا، ہر تاجر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کمائی اختیار کرنے والا دیکھے کہ میری کمائی میرے گھر میں، میرے جیب میں جو آ رہی ہے وہ 6 اصولوں پر ہے یا نہیں۔ نمبر 1، پہلی قرآن اور حدیث کے خلاصے سے بتلایا ہے علماء نے، پہلی چیز ہے کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ حلال ہو، کاروبار حلال کا ہو، کمائی تو حلال ہے، یعنی محنت کر رہے ہیں آدھی رات تک، کبھی تو صبح جلدی اٹھ کر کچھ بھی محنت کر رہے، کمائی تو ہے حلال، مگر جس ذریعے سے کمائی ہو رہی بزنس بھی حلال کا ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔
جس سامان کو ہم بیچ رہے وہ سامان ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ بہت آسان علماء نے، فقہا نے اصول بتلا دیا، جن چیزوں کا کھانا اور استعمال کرنا حلال ہے سب کے لیے، تو اس کی تجارت کرنا، اس کا بزنس کرنا بھی حلال ہے۔ یہ بالکل صاف اصول ہے۔ اور جن چیزوں کا استعمال حرام ہے، جیسے شراب ہے، نشے والی چیزیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں کا استعمال کرنا حرام بتلایا ہے اس کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ یہ فقہا کا اصول ہے بنا ہوا، اور یہ بھی قرآن حدیث کے خلاصے سے۔ اور نمبر 3 ایک چیز رہ گئی بیچ والی۔ بھائی مولانا غیروں کے تہوار آتے ہیں، ان کی چیزوں کا بزنس کرنا وغیرہ وغیرہ، ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کسی کا تہوار میں یہ چیز ہے تو اس کا بزنس کرنا، کچھ تہوار یہ ہے تو اس کا بزنس کرنا۔ تو شریعت نے اصول بتلا دیا کہ بھائی جن چیزوں کی استعمال میں شک ہے، جن چیزوں کے استعمال میں کچھ شرط ہے، شک ہے، تو فرمایا کہ اس کی تجارت میں بھی شک آئے گا، اس کی تجارت میں بھی شک آئے گا۔ اب اس کا کھانا ہم فیصلہ کرے، ہمارے دل سے پوچھے، مفتی صاحب سے کیا پوچھ رہے، ہم اپنے دل سے پوچھے کہ کیا یہ شک والی چیزوں کا میں بزنس کر رہا ہوں تو کیا اس کی تجارت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو اس کی تجارت تمہارے لیے بھی شک والی ہو جائے گی۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ بھائی حلال کو کھاؤ، حرام کو چھوڑو، اور جو شک والی جس میں شک پڑ جائے اس سے دور رہو، بچو، اتنا اچھا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو ایک ہے حلال، ہاں حلال، اور آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس جو میرے مقدر کا رزق آتا ہے یہ تو اللہ نے میری ماں کی پیٹ میں لکھ دیا تھا، کتنا کمائے گا، کتنی روزی ہوگی، بھائی اللہ نے ماں کی پیٹ میں لکھ دیا تھا، برابر۔ اب اللہ نے یہ تو لکھ دیا تھا کہ اتنا مال آئے گا، مگر ہم نے جلد بازی میں اس کو حرام راستے سے لے لیا، اور اللہ کے حلال کردہ رزق کو ہم نے حرام کر دیا۔ تو ہم یہ سوچے اگر میں صبر کرتا تو میرے مقدر کا رزق مجھ تک آ جاتا، اور وہ حلال طریقے سے آتا، سچائی کے ساتھ آتا۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا اگر مجھ تک حرام روزی پہنچنی نہیں تھی تو اللہ نے میرے مقدر میں لکھی کیوں؟ تو قصور کس پر ڈالتا ہے انسان؟ تقدیر پر، اللہ پر ڈالتا ہے کہ میرے مقدر میں حرام تھا، یعنی میرے پاس حرام آیا تو گویا میرے لیے اللہ نے حرام لکھا تھا۔ ارے بھائی ایسا کیوں سوچتا ہے؟ یہ سوچ کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا تھا وہ آتا، اگر میں تھوڑا صبر کرتا تو حلال راستے سے آتا، مگر میں نے جلد بازی کی تو حرام راستے سے آ گیا۔ تو ایک پہلا اصول ہے حلال کی۔ نمبر 2 سچائی کے ساتھ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا نے بہت بڑی وعید فرمائی ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پر نہ تو نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ نہ ان سے بات کرنا اللہ پسند کریں گے، بات تو کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ان پر اللہ ان کو تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ان کے گناہ کو معاف بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 لوگ۔ نمبر 1 المسبل، نمبر 1 یہ صحیح حدیث ہے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ المسبل، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ نمبر 2 والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والے، کسی کو دے کر جتانے والے، والمنان۔ اور نمبر 3 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے سچائی کا۔ نمبر 3 تیسرا اصول ہے
امانت کے ساتھ تجارت کرنا، خیانت نہ کرنا یعنی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ نمبر 4 چوتھا میں جلدی سے گنا دوں، نمبر 4 چوتھا اصول ہے تجارت کا نرمی کے ساتھ تجارت کرنا، اخلاق کے ساتھ۔ حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس کی تجارت میں جو اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اللہ خوب برکت دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی سے لینا ہوتا ہے تو ہم بڑی سختی کرتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں۔ نہیں، تجارت کے کامیاب تجارت کے اصول یہ ہے کہ ہم جب ہمارا حق جو ہے اس میں ہم فضل کریں، اور لوگوں کا حق ہے اس میں عدل کریں۔ جس کا جب دینے کا وقت ہے وقت پر دے دے، اور ہمارے لینے کا وقت ہو تو اگر کوئی ہمارے سامنے معذرت کرے تو ہم اس کو مہلت دیں۔ ہاں، اپنے عیبوں کے لیے آج انسان وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کے عیبوں پر جج بن جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے کسی نے، تو اس کا مطلب تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اپنے عیبوں کا جو ہے وکیل بنتا ہے، دوسروں کا جج بنتا ہے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اصول ہے۔ ایک آخر میں فرمایا کہ ایک اصول یہ ہے تجارت کے ساتھ عبادت ہو۔ تجارت ایسی نہ ہو کہ نمازوں کو بھول جائے، فکر روزی میں بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ہم عبادت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری تجارت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی تجارت میں خوب برکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کے مال کو اس کے حق تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہماری